ایک آیت ہے 16ویں پارے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اندھے ہو کر، وہ پوچھیں گے ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اے اللہ میں تو اکھیارا تھا دنیا میں، آنکھ والا تھا، لیکن آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اے میرے بندے دنیا میں میری بہت ساری نشانیاں تیرے پاس آتی تھی، تو بھول جاتا تھا، میری آیتیں آتی تھی، میری طرف بلانے والے آتے تھے، ان میں پیٹ پیچھے ڈال دیتا تھا، اسی طرح آج بھی تجھے بھلا دیا گیا ہے، تیری آنکھیں ختم کر دی گئی ہیں۔ اعما کا مطلب صرف آنکھوں سے اندھا ہونا نہیں ہے، بلکہ پورا میموری پاور ختم ہو جانا۔ ایک بات کی طرف آپ نے کبھی توجہ کیا، میں اس سے قبل بھی شاید آپ کے سامنے رکھا ہوں، کہ دنیا میں جو ایگزام ہوتا ہے نا، امتحان ہوتا ہے، وہ بڑا سسپینس رکھا جاتا ہے، اس کو ظاہر سی بات ہے بہت سیکیور بھی رکھا جاتا ہے، تجسس ہر ایک کو رہتا ہے، 10ویں والے ایگزام دے رہے ہیں، 12ویں والے دے رہے ہیں، ارے 7ویں والے دے رہے ہیں، لیکن کیا پرچے میں آنے والے کوشچن پتہ ہی نہیں، ڈسکشن چلتا رہتا ہے، تیاریاں چلتی رہتی ہیں، ٹیوٹر جو ہے ہر ممکن سوال کا جواب انہیں سکھا رہا ہوتا ہے یہی ہے، کوشچن پیپر پتہ نہیں ہے، اسی بات کی تو سارے طلبہ تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں، اور اگر لیک ہو گیا تو ایگزام کینسل، دوبارہ پیپر بنے گا۔ لیکن حیرت ہوتی ہے، ایک ایگزام ایسا ہے جس کے کوشچن بھی پورے عام کر دیے گئے ہیں، وہ ہے قبر کا امتحان، سوالات کیا کیا ہیں وہ بھی بتا دیے گئے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 3 ہی سوال، تو تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ کوشچن بھی لیک ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ آنسرز بھی بتائے گئے، جوابات بھی سب کو پتا ہے، نہیں پتا، ارے میاں پورے مومنین کو پتا ہے، اور سبوں نے علماء سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ پھر اس کو امتحان کیسے کہیں گے، یہ سوالات کیسے؟ سوال تو وہ ہوگا کہ اچانک آدمی کا ٹیسٹ لیا جائے اور بتایا نہ جائے اس کو، لیکن یہاں بتا بھی دیا گیا، کوشچن بھی بتایا گیا ہے، آنسر بھی بتایا گیا، سوال بھی معلوم، جواب بھی معلوم، تو پھر یہ امتحان کیسا؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اتنے ہلکے میں مت لے لینا، اتنے آسانی کے ساتھ نہ لے لینا، یہ 3 سوال ہیں، تینوں کے میں 1 منٹ بھی نہیں لگیں گے، جواب دے دوں گا، یہاں جواب تو دے سکتے ہو، لیکن بزرگوں نے فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جن کو قبر میں جانے کے بعد ان 3 سوالات کے جوابات میں 500 سال لگ جاتے ہیں، جوابات نہیں آ پاتے، ایسی کیا ڈیفیکلٹی ہے، ایسا کیا سخت ہے ان کے جوابات میں، کون سی چیز ہے؟ میرے عزیزو بات صرف اتنی ہے کہ تمہیں یہ چیز ماننی پڑے گی کہ آج ایک موبائل تمہارے پاس ہے، جتنی چیزیں اس کے میموری میں ڈالو گے اتنا سب سیو کر لے گا، صحیح ہے؟ آپ نے قرآن اس میں ڈاؤن لوڈ کیا ہے، نعتیں ڈاؤن لوڈ کی ہیں، تقریریں ڈاؤن لوڈ کیا ہے، جو کچھ بھی ڈالا ہے سب وہ میموری کارڈ میں موجود ہے، اور جب آپ کو چاہیے اس کی اسکرین پر جا کر آپ سرچ کرتے ہیں، وہ اپنے میموری کارڈ سے آپ کے اسکرین پر شو کر دیتا ہے، ہوتا یہی۔ لیکن اگر یہ انٹرنل میموری یا پھر وہ کارڈ والی میموری کو موبائل سے ہٹا دیا جائے تو آپ 1000 سرچ کریں اسکرین پر کچھ بھی نہیں آئے گا، یہ تو مشین کا ہے۔ آپ کے لیے معاملہ یہی ہے، جب روح نکالی جاتی ہے انسان کے جسم سے تو ساری چیزیں اس کی سلب کر لی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو مالدار تھے، غریب پڑے ہوئے ہو، تمہارا نام جو تھا اب نام کے ساتھ مرحوم لگ گیا ہے، لباس بدل گیا، ساری حیثیتیں بدل گئی ہیں، جو کچھ بھی تھا سب وہ روح کے ساتھ چلا گیا۔ اب قبر میں جانے کے بعد سارا ذہن خالی ہے، اسی لیے تو جوابات جلدی آتے نہیں ہیں،
اب وہاں جواب وہی دے گا جو دنیا میں مولا سے دوستی رکھتا تھا، جس نے یہاں پر اللہ سے بنائے رکھا، اب صرف اسی کے لیے وہاں پر مدد ہوگی جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ اللہ اپنے فضل سے جس کے لیے ذہن کشادہ کر دے اور اس کے جوابات اسے عطا کر دے، کیونکہ جس نے روح نکالا ہے وہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ روح نکالے جانے والے بندے کے اندر پھر سے وہ طاقت و قوت عطا کرے کہ وہ جوابات دے سکے۔ عزیزان گرامی وقار، اتنی بات تو طے ہے، تمہارے ہاتھ میں نہ دنیا میں کچھ ہے نہ قبر میں کچھ ہے، جو کچھ ہوگا وہ فضل مولا سے ہوگا۔ ایک بات اور بھی میں بتا دوں، جن کو غرور و تکبر ہے اپنی زندگیوں پر، چند لوگوں کی تعریف سے غرور میں مت آ جانا کہ اب میرا مرتبہ بہت بلند ہو گیا، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ پیسہ اگر آ گیا ہے تو یہ بھی مت سمجھ لینا کہ میں پیسے سے ہر چیز کر سکتا ہوں۔ فرعون، قارون، حامان، شداد، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے دنیا کی اکثر دولت پر قبضہ کیا لیکن کر کچھ نہیں سکے۔ میں نے چند دنوں قبل ایک مشہور و معروف کمپنی کے مالک کا تذکرہ پڑھا تھا، کوریا کا۔ اس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ملک کی حکومتوں کو بدل دیتا، اتنے بڑے پیسے والا تھا۔ یہ 2012 یا 14 کی بات ہے۔ اس کے اچانک صحت میں ایسی گراوٹ آئی کہ وہ کوما میں چلا گیا، جس کے پاس اربوں ڈالر ہے۔ اس کا بیٹا موجود تھا، اس کا یہ اعلان تھا کہ جو ڈاکٹر اس کے باپ کا علاج کرے وہ پر ڈے $1 کروڑ لے سکتا ہے، پر ڈے اس کو اتنا پے کیا جائے گا۔ بس ایک بار اس کو ہوش میں لے آئے تاکہ یہ ہمیں ہوش میں آ کر کے اپنی ساری چیزیں بتا کر کے جائے۔ 4 سال تک وہ امیر آدمی بستر پر پڑا رہا، نہ ہاتھ اٹھا سکتا نہ پیر اٹھا سکتا، دیکھتا رہتا، گھورتا رہتا۔ یہ کوما کی کیفیت تھی۔ 4 سال کے بعد کروڑوں ڈالر اس کے اوپر خرچ کیے گئے اور اس کے بعد دنیا سے چلا گیا، ختم ہو گیا۔ میں نے یہ محسوس کیا، اتنے بڑے پاور والا جو کبھی تختے بدل دیتا، حکومتیں بدل دیتا، لیکن وہ صرف اپنا بستر بدل نہیں سکا، اپنی صحت کو نہیں واپس لا سکا۔ یہ انسان کی حیثیت ہے، ہماری زندگی کی یہی حیثیت ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور، ہماری دوڑ بھاگ، ہم طاقت حاصل کرنے کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں، انسان کتنا پاور حاصل کر سکتا ہے یا انسان کتنا طاقتور ہے؟ تو وہ تو سامنے پوچھنے والے کے انداز کے اعتبار سے جواب دیا کرتے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، اس کے جوابات تو بڑے تفصیلی ہیں، مگر میں تجھے ایک بات کہتا ہوں کہ ایک پیر اٹھا، کھڑا ہو جاؤ۔ وہ سامنے آنے والا شخص پوچھا کیا تھا کہ انسان کی کتنی طاقت ہے؟ حضرت علی نے کہا ایک پیر اٹھاؤ۔ پیر اٹھایا، ایک پیر پہ کھڑے رہو۔ ایک پیر پہ کھڑا رہا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ دوسرا پیر بھی اٹھاؤ۔ کہا کہ حضور اب تو سر کے بل گروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا بس اتنی طاقت ہے، اتنی ہے تمہارے پاس کہ ایک ہی پیر اٹھا سکتے ہو، دوسرا اٹھاؤ گے تو سر کے بل گرو گے۔ اس سے زیادہ تمہارے پاس پاور بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے۔ ہاں، رب تبارک و تعالیٰ اپنی شان سے جسے جتنا نوازنا چاہے، لیکن انسان اپنی طاقت کے بل بوتے اس سے زیادہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ساری باتیں میں نے جو عرض کی ہیں آپ کے سامنے، یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی کے وہ فیکٹ ہیں جس کو آپ منہ نہیں چھپا سکتے۔ اسی لیے وہ بات مجھے یاد آتی ہے، سرکار غوث العظم دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتے تھے تو ان کے خطبے میں ہزاروں لوگ روتے تھے، کئی بے ہوش ہو جاتے، کئی لوگوں کے جنازے نکلتے۔ کیوں؟ وہ آخرت کے تصور پر ہی ان کے اکثر خطبے ہوا کرتے۔ غوث پاک کے خطبے آج بھی لکھے ہوئے موجود ہیں، پوری کتاب موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پورا ان کا بیان اور خطبہ
اسی بات پر چلتا رہتا تھا کہ آخرت ہے اور زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ایک بار آپ نے ممبر پر بیٹھ کر کیا بیان کیا سنیں۔ پہلے تو اپنے صاحبزادے سے کہا آج تم بیان کرو، وہ بیان کرتے رہے، لوگ خاموش رہے۔ وہ اتر آئے اور کہا ابا جان آپ جس طرح بیان کرتے ہیں کہ لوگ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں، میں نے بیان کیا کافی دیر تک لوگوں میں سناٹا ہے۔ غوث پاک پھر خود چڑھ گئے ممبر پر، کہا میں بیان کرتا ہوں۔ اور بیان کیا کیا، کہا اے لوگوں سنو، میرے گھر میں آج ایک عجیب حادثہ ہوا۔ میں نے دوپہر کا وقت تھا، گرمیاں تھیں، میری بیوی نے دہی جما کر رکھا تھا مٹی کی ہانڈی میں تاکہ ان گرمیوں میں دہی کھا لوں۔ دوپہر کو جب میں پہنچا تو میرے پہنچنے سے پہلے ایک بلہ آیا اور پنجہ مارا اور دہی کی ہانڈی پھٹ گئی، پورا دہی بہہ گیا۔ نہ میں کھا پایا نہ میری بیوی کھا پائی۔ اتنا بیان کیا غوث پاک تو لوگ رونے لگ گئے، دھاڑے مار کر رونے لگے۔ کیا تھا میرے عزیزوں، گھر کا واقعہ بیان کرنے پر رونا کس بات کا؟ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ بغداد والے جو محفل میں حاضر ہوتے تھے وہ غوث پاک کے مرید ہی نہیں، وہ اہل دل تھے۔ وہ باتوں کی تہ تک پہنچتے کہ غوث پاک اپنے گھر کا قصہ نہیں سنا رہے ہیں بلکہ ہر انسان کی زندگی کی حقیقت اور اس کا فیکٹ بتا رہے ہیں کہ تم جس طرح سے میرے گھر میں دہی جمایا گیا تھا گرمیوں میں کھانے کے لیے، پوری زندگی بھر مال جمع کرتے ہو کہ بڑھاپے میں کام آ جائے، مصیبت کے وقت کام آ جائے، جمع کرتے کرتے رہ جاتے ہو، پھر وہ وقت آتا ہے جب تمہارے کھانے کا اس سے پہلے ملک الموت آ کر تمہاری روح قبض کر جاتا ہے۔ جس طرح میرے گھر میں بلے نے پنجہ مارا اور دہی کی ہانڈی توڑ دیا، بہہ گیا، ہماری زندگیوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، ویسے کہ ویسے ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ جس وقت دنیا سے آپ جا رہے ہوتے ہیں یا ہم جا رہے ہوتے ہیں کتنی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، کتنی چیزیں، ہمارا سارا کا سارا یہاں چھوڑ کر کے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ کئی اولاد اگر اللہ نے دیا ہے تو بیوی بچے اور اپنا بنایا ہوا وہ گھر، اپنے خریدے ہوئے سامان، اپنی جان جس میں لگی ہوئی وہ لباس، اپنا مال، یہ ساری چیزیں دیکھتے رہ جاؤ گے، اور جب تمہیں اٹھا کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے خالی طور پر کچھ بھی نہیں، کفن میں ایک جیب تک نہیں سلتے اور قبر میں ایک تکیہ تک نہیں رکھتے اور سونے کے لیے ایک چٹائی بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے، اس سے منہ نہیں موڑو۔